پاکستان کے جو جب سے رشین انویژن ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد جس طرح کا جہاد کا اور جس طرح کا اس سے پہلے کے جو حالات ہے، اس کے بعد جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی اور جس طرح سے ہم نے اپنی ایک قوم کے جو ذہن سازی کی، اس کے تو اثرات ہم نے بعد میں بھگتے اور آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو ہماری معاشرے کے اندر ایک تقسیم در تقسیم جو اس سے پہلے نہیں تھی، نہ تو مذہبی تھی نہ کسی اور حوالے سے تھی، تو یہ سلسلہ ہمیں کہیں پہ بھی رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور خاص طور سے ہماری جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ اس سلسلے کو کہیں سے ٹیکل کیا جائے اور کسی اسٹیج پہ جا کے اس کو روکا جائے، اور پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا قائم کی ہے جس میں ہر جو سوچ کے لوگ مالک ہوتے ہیں یا جس طرح سوچتے ہیں یا جس طرح رہنا چاہتے ہیں اس آئین اور قانون کے تحت ان کو رہنے دیا جائے۔ تو یہ اسٹیٹ کی ہمیں جو ریٹ ہے وہ نظر نہیں آتی، نہ کوئی رسپانسبلٹی نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی دور میں ہو، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی اور بیلجیم میں رہتے ہوئے پاکستانی، جس طرح آپ نے ذکر کیا فرقہ جو سر آئے ہوئے انگلینڈ سے، ہمارے بھی یہاں بھی اسی طرح ہی مساجد ہے جس میں سنی کی وادیوں کی لائٹ مائنڈ وادی اور شیعہ، وہ ہمارے بھی ادھر میں ہے، لیکن اس میں ڈیسنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں اور ملتے جلتے رہتے ہیں، اور کبھی ہمارے اس چیز پہ ایشو نہیں ہوا، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی فنکشن ہو، کوئی پوسٹی ہو جائے، تو وہاں یہاں پہ اس طرح کی ہمیں کوئی اس طرح کی، اس کی آئی تھنک ایک ریزن ہے کہ جو سوچ ہے ہماری وہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح پاکستان والی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہے، بیلجیم اسٹیٹ ہے، اس کی جو رول لاز ہے، جو سیکورٹیز ایشو ہے یا مذہبی ایشو، اس پہ اتنی سخت گرفت ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اسے سزا و جزا کا حصہ بننا پڑے گا، تو ہم اپنی ڈومین میں رہتے ہیں اور مسئلے مسائل ڈسکشن کی حد تک جاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جو پاکستان کے اندر ہمیں آخر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ امید جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ ہے کہ ہاں امید جب انسان کی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کوئی اس طرح کے پھر غلط ڈیسیژن ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں امید رہنے چاہیے۔ کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اللہ کرے یہ آگے جا کے کچھ بہتر ہو، کوئی ڈائریکشن نظر آتی ہے؟ امید تو ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، نومیدی اپنی ذات میں مزمحل کر دینے والی چیز ہے، اس سے قوا ختم ہو جاتے ہیں۔ امید ہی ہے جو حوصلہ پیدا کرتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے۔ امید کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات میں بعض اوقات ایسی غیر معمولی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو ہم عام زندگی میں اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے، تاہم حالات کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اور وہ بہت دیانتدارانہ ہونا چاہیے، کیونکہ امید بھی کب برآئے گی؟ اس وقت جب کہ آپ صحیح لائے عمل اختیار کریں گے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جیسے کہ آپ نے اس کا نقشہ کھینچا، اور مجھے بڑی حد تک اتفاق ہے اس سے، لوگوں کو آپ نے کوئی پیغام دینا ہے، کوئی بات ان تک پہنچانی ہے، ان کے شعور میں کوئی بہتری پیدا کرنی ہے، ان میں سے جس چیز کے لیے بھی آپ جد و جہد کریں گے، جد و جہد کا جذبہ قائم اسی صورت میں رہے گا جب کہ امید کا چراغ جلتا رہے گا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ آگے بڑھنے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ میں نے جس جانب توجہ دلائی بہت ادب کے ساتھ، وہ ہے حالات کا دیانتدارانہ جائزہ۔ وہ اسی طرح لینا چاہیے جس طرح کہ ایک اچھا طبیب کسی مریض کا جائزہ لیتا ہے، یعنی وہ ایک ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مرض کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کیا علاج کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ فرقے بن گئے جیسے ہمارے ہاں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ فرقے موجود تھے جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی۔ مدارس فکر تو ہر حال میں بنیں گے، اور وہ تو کسی لحاظ سے بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ فلسفے میں بھی بنتے ہیں، وہ عمرانیات میں بھی بنتے ہیں، وہ سیاسی لحاظ سے بھی جماعتوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مدارس فکر ہے، ہوں گے ہر جگہ۔ لیکن جس طرح کی نفرت کی فضا پیدا کی گئی ہے، اور جو صورتحال ہمارے یہاں پچھلے 35-40 سال سے بنی ہے، میرے نزدیک اس میں ایک جملہ کہہ کے آپ نے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔
وہ یہ ہے کہ ریاست کی اس سارے معاملے میں مداخلت کی نوعیت کیا ہے. کیا اس معاملے کو وہ امن کا ذریعہ بنانی چاہتی ہے یا اپنے پیش نظر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ذریعہ بنانی چاہتی ہے؟ آپ نے اپنے ملک کی یہاں بیٹھے ہوئے مثال دی ہے کہ وہاں ریاست اس کو امن کا ذریعہ بنانے کے لیے حساس ہے. جب آپ اس پہلو سے حساس ہوتے ہیں تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ تہذیبی اعتبار سے ملیشیا میں جہاں میں 10 سال رہا ہوں لوگ اسلام کے کہیں زیادہ قریب ہیں ہمارے ملک کے مقابلے میں تہذیبی لحاظ سے. یہاں اب نظریہ زیر بحث نہیں ہے. ایک تہذیب، ایک کلچر، مذہب اس کو بھی وجود میں لاتا ہے. وہ وہاں ہم سے بہت زیادہ عمق اور گہرائی کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس تہذیبی رچاؤ کے باوصف وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد ایک ایسا ادارہ ہے جس کو خدا کے دین میں نظم اجتماعی یا ریاست کے کنٹرول میں دیا گیا ہے. وہ کنٹرول وہاں قائم ہے. سوچ ہی نہیں سکتے آپ کہ آپ کسی جگہ مسجد بنا سکتے. وہاں ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ایک چینی نو مسلم خود ریاست کی مدد سے نو مسلموں کو تعلیم دیتے تھے. یعنی جو نئے مسلمان ہو جاتے تھے اور وہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے رہتے تھے، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے تھے. وہ بڑی خدمت انجام دے رہے تھے اور ان کے ادارے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ استفادہ کر رہے تھے. انہوں نے خواہش کی کہ اس ادارے میں ایک مسجد بنا دی جائے. جواب دیا گیا کہ آپ کے ادارے کے باہر جو مسجد موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کو مسجد نہیں بنا سکتے. تو ریاست کے مسجد پر کنٹرول نے وہ صورتحال پیدا نہیں ہونے دی جو ہمارے ہاں ہو گئی. ایسے ہی آپ عرب ملکوں میں جا کے دیکھ لیجیے، یعنی وہاں وہی مذہبی ادارہ مسجد آپ کو کسی تفریق کی علامت نظر نہیں آتا. آپ امارات میں چلے جائیں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ عمان میں چلے جائیں، آپ بحرین میں چلے جائیں، تو آپ کو کہیں بھی مسجد اس طریقے سے نظر نہیں آئے گی. وہ کمیونٹی کا ادارہ ہے، وہ پوری مسلمان امت کا ادارہ ہے اور ریاست اس کا نظم دیکھ رہی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ جمعے کے ممبر پر کوئی اور شخص آ کے بیٹھ سکے. اسلام کا اپنا حکم یہی تھا. یہ معلوم ہے ہمیں، ہر آدمی جانتا ہے. کسی بھی آپ عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جمعے کے ممبر پر جا کے بیٹھ سکتے. کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا. یہ حکمرانوں سے متعلق رہا معاملہ. تو یہ ریاست کی مثبت مداخلت تھی. اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، آپ کے یہاں بھی حکومت بھی مدد کر دیتی ہوگی بہت سی تنظیموں کی، آرگنائزیشنز کی، تاکہ ان کے اندر ایک نظم رہے، وہ ریاست کے قانون کی پابندی کرتی رہے. ہمارے ہاں اس کے بالکل برخلاف سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے استعمال کیا مذہبی لوگوں کو، بڑے پیمانے پہ استعمال کیا. ہم جیسے لوگ بار بار دروازے پر دستک دے کے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ طالبان جن کی سرپرستی ہم نے 35-40 سال اس قیمت کے ساتھ کی ہے کہ 70-75 ہزار آدمی مارے گئے، ہماری گلیوں میں بم چلے، ہماری مسجدوں میں لوگوں کے چیتڑے اڑے، یہ سب ہوا. اور اس سب کے بعد حاصل کیا ہوا ہے؟ حاصل یہ ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان طالبان کے خلاف اپنا مقدمہ لے کے اقوام متحدہ میں گیا. یعنی بتایا یہ جا رہا تھا کہ ہم تو اصل میں ایک ایسی حکمت عملی بنا رہے ہیں جس میں افغانستان میں، بلکہ افغانستان کیا چیز ہے، اس سے پیچھے وسط ایشیا کی ریاستوں میں بھی ایک گریٹر پاکستان وجود میں آ رہا ہے. لیکن حاصل اس کا یہ ہوا، مذہبی جماعتوں، مذہبی تنظیموں کی سرپرستی کر کے سیاسی مقاصد کے حصول کی جدوجہد. تو ہمارے یہاں اگر ان دو باتوں کا اہتمام کر دیا جائے کہ ریاست مذہبی اداروں کی مدد کرے گی، خدمت کرے گی اور قانونی کنٹرول رکھے گی، اور کبھی بھی مذہبی لوگوں کو، مذہبی تنظیموں کو، مذہبی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گی. مذہب کا سیاست کے لیے استعمال شاید آخری درجے کا جرم ہے جس کا کوئی ارتکاب کر سکتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے 50 سال کے عرصے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب ہوا ہے. بڑی چیز یہ ہے، اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے چونکہ یہ پوچھا ہے کہ امید
وہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کا شعور لوگوں میں پیدا کریں اور بغیر خوف لومات لائم پیدا کریں، اپنی طرف سے یہ بات کہنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ابتدا میں آواز بڑی نحیف اور کمزور محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہی بڑی آواز بن جاتی ہے۔ تو یہی خدمت ہم کر سکتے ہیں، جا کے کسی کے سر پر اینٹ تو نہیں مار سکتے، یہ ہمیں کرنی چاہیے۔